گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے ریاستی بجٹ سیشن کے ان کے خطبے کے بغیر آغاز کے مسئلے پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت نے روایت کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ان سے کہا ہے کہ سیشن ملتوی ہوا ہے، منسوخ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سیشن کے ملتوی ہونے کے 5.5 ماہ مکمل ہو گئے ہیں۔ تکنیکی طور پر حکومت صحیح کہہ رہی ہے، لیکن گورنر کا خطبہ ایک اخلاقی ذمہ داری اور روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گورنر کا خطبہ نہیں ہوتا، بلکہ دراصل ریاستی حکومت کے کارنامے ہوتے ہیں جس کا اظہار گورنر اپنے خطبے میں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ ہی سے عوام کے درمیان رہتی ہیں اور وہ عوام کی دوست ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس این وی رمنا نے رائے درگم علاقے میں بین الاقوامی مصالحتی مرکز کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ تنازعات کے حل کے لیے یہ ہندوستان کا پہلا اہم مصالحتی مرکز ہوگا۔ نانک رام گڑھا سے یہ مرکز فی الحال عارضی طور پر کام کر رہا ہے۔ گزشتہ سال دسمبر میں چیف جسٹس نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کر اس کا افتتاح کیا تھا، تبھی سے وہ عارضی کیمپس میں کام کر رہا ہے۔ سنگ بنیاد رکھنے کے بعد منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس رمنا نے اس مرکز کے لیے شہر کے قلب میں اہم اراضی فراہم کرنے اور اس مرکز کی تعمیر کے لیے 50 کروڑ روپے الاٹ کرنے پر تلنگانہ حکومت سے اظہار تشکر کیا۔ ٹی آر ایس کے رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے ملازمت سے محروم 47% خواتین کو ملازمت کے مواقع فراہم کرنا تمام کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے ہائی ٹیکس میں بزنس وومن ایکسپو کا افتتاح انجام دیا۔ 3 دن تک یہ ایکسپو جاری رہے گا، جس میں مختلف علاقوں کی خواتین حصہ لے رہی ہیں۔ یہ خاتون تاجرین اپنے پروجیکٹس کو نمائش کے لیے رکھا ہے۔ انہوں نے تجارت کے لیے آنے والی خواتین کی ٹیکنالوجی کے ذریعے مدد کا بھی تیقن دیا۔ سیکریٹری تلنگانہ مقننہ نرسمہاچاریلو نے قانون ساز کونسل کے صدر نشین کے انتخاب کے لیے اعلامیہ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر نے اس عہدے پر انتخاب کے لیے 14 مارچ کو تاریخ مقرر کی ہے۔ اس سلسلے میں پرچہ نامزدگیاں اتوار 13 مارچ کو 10:30 بجے دن تا 5 بجے شام داخل کی جا سکتی ہیں۔ اسمبلی میں وقفہ سوالات کے موقع پر مجلسی ارکان محمد ممتاز احمد خان اور محمد معظم خان نے آر ٹی سی کی منی بسوں کا مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے وزیر ٹرانسپورٹ پواڑا جے کمار سے پرانے شہر میں منی بسیں چلانے کا مطالبہ کیا، جن کی تعداد میں کمی کر دی گئی ہے۔ انہوں نے چار مینار بس اسٹینڈ کی تعمیر کا بھی مطالبہ کیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آر ٹی سی خسارے میں چل رہی ہے، ان منی بسوں کی جگہ بڑی بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافے سے آر ٹی سی کو نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں ضروری ہے ان علاقوں میں نمائندگی کرنے پر یہ منی بسیں چلائی جائیں گی۔ آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون میں کیے گئے وعدے کے مطابق تلنگانہ کے لیے ٹرائبل یونیورسٹی فوری شروع کرنے قبائلی طلباء کی تنظیموں نے مطالبہ کیا۔ شرد نائک کی صدارت میں اس سلسلے میں عثمانیہ یونیورسٹی کے آرٹس کالج میں گول میز اجلاس منعقد ہوا۔ سابق رکن پارلیمنٹ سیتارام نائک، قومی صدر بالیا نائک اور دوسروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ان تمام نے جاریہ تعلیمی سال سے گریجن یونیورسٹی کے آغاز کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ریاست میں 80,000 ملازمتوں کی فراہمی کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا، تاہم انہوں نے کہا کہ آبادی کے لحاظ سے ریزرویشن کی پالیسی پر عمل کیا جائے تاکہ قبائلی طلباء کے حقوق متاثر نہ ہونے پائیں۔ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی مخالف عوام پالیسیوں کے خلاف 28 اور 29 مارچ کو دھرنا دینے کا آر ٹی سی ملازمین نے فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں حیدرآباد بس بھون میں آر ٹی سی کے صدر نشین کی پیشی کے عہدیداروں کو یہ نوٹس دی گئی ہے۔ اس موقع پر کہا گیا کہ پیٹرول اور ڈیزل پر عائد ٹیکس کی کمی کے سلسلے میں کئی مرتبہ نمائندگی کی گئی اور جدوجہد کی گئی، تاہم حکومت نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے آر ٹی سی یونٹ کے انتخابات کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ ریاستی بجٹ میں آر ٹی سی کے لیے صرف 2% ہی الاٹ کیا گیا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے شہر کی مشہور
کل ہند صنعتی نمائش میں حیدرآباد پولیس کے زیر اہتمام منعقدہ روڈ سیفٹی اویئرنیس شی ٹیمز اینٹی ڈرگ اویئرنیس اسٹالز کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان اسٹالز کے ذریعے ٹریفک قواعد کے لیے حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے زیر استعمال عصری ٹیکنالوجی کے علاوہ دیگر ونگز کی جانب سے انجام دی جانے والی خدمات کے تعلق سے شہریوں کو معلومات فراہم کرنے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹالز میں موجود عملہ یہاں آنے والے افراد سے دوستانہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے ان میں ٹریفک قواعد اور روڈ سیفٹی سے متعلق شعور بیدار کرے گا۔ اس موقع پر کمشنر پولیس نے طلبہ سے بات چیت کرتے ہوئے اپنے بچپن کے دور سے متعلق نمائش کی یادیں بھی تازہ کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہفتے میں 2 مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ نمائش آیا کرتے تھے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے بی جے پی کے 3 ارکان کی اسمبلی سے معطلی پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے اور اس کیس میں اسپیکر اسمبلی کے فیصلے پر کسی بھی قسم کی مداخلت سے بھی انکار کر دیا۔ گزشتہ روز ہائی کورٹ نے بی جے پی کے 3 ارکان اسمبلی کی درخواست پر سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر دیا تھا۔ آج اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ہائی کورٹ نے ان تینوں کی معطلی پر حکم التوا جاری کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اسپیکر اسمبلی کو خصوصی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد بی جے پی کے 3 ارکان اسمبلی جاریہ بجٹ سیشن کے اختتام تک ایوان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ واضح ہے کہ بجٹ سیشن کے آغاز کے موقع پر بی جے پی کے 3 ارکان اسمبلی ایٹالہ راجندر، رگھونندن راؤ اور راجا سنگھ نے ایوان کے وسط میں پہنچ کر احتجاج کیا تھا، جس پر ان تینوں کو پورے سیشن کے لیے معطل کر دیا گیا تھا۔ مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے حلقہ کاروان میں شاہ حتیم تالاب کے کام میں فوج کی جانب سے رکاوٹ کا مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ فوج کی رکاوٹ کی وجہ سے شاہ حتیم تالاب کی ترقی رک گئی ہے۔ اس تالاب کا ایک حصہ فوجی علاقے کے حدود میں آتا ہے، جہاں چیک ڈیم بناتے ہوئے پانی کو روک دیا گیا ہے۔ اس پر وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کئی مرتبہ اس سلسلے میں فوجی حکام سے درخواست کی گئی، اگر اس پر فوج رد عمل ظاہر نہیں کرے گی تو اس کے پانی اور برقی کی سربراہی کو روک دینے پر غور کیا جائے گا۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے رکن اسمبلی مدن ریڈی کی عیادت کی، جن کے گھٹنے کی سرجری سنشائن ہاسپٹل سکندرآباد میں ہوئی۔ وزیر موصوف نے ڈاکٹر سے ان کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی اور بہتر علاج کا مشورہ دیا۔ وزیر موصوف نے اس امید کا اظہار کیا کہ رکن اسمبلی مدن ریڈی جلد ہی صحت یاب ہو جائیں گے۔ سید اکبر حسین سابق صدر نشین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن اور محمد وحید ایڈوکیٹ رکن ریاستی وقف بورڈ نے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی صحت کی خرابی کی اطلاع پر درگاہ حضرات یوسفین میں پہنچ کر آیت کریمہ کا اہتمام کیا، ضرورت مندوں میں غذائی پیکٹس کی تقسیم کی اور وزیر اعلیٰ کی صحت مندی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر فہیم، اعجاز، افروز، مسیح، سلیم اور دوسرے موجود تھے۔ سعید آباد علاقے میں کل شب اس وقت افراتفری مچ گئی جب ایک نوجوان نے ایک ہی خاندان کے 3 افراد پر خنجر سے قاتلانہ حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ کل شام سعید آباد کرانتی نگر میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق شنمگم نامی نوجوان نے کل مقامی عیسائی کو نسبتی برادر کہتے ہوئے مخاطب کیا، جس پر وہ برہم ہو گیا اور اس نے اپنے ارکان خاندان کو اس بات کی اطلاع دی۔ اسی دوران شنمگم کا سائی کے باپ سری دھر سے بھی اس مسئلے پر جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کے دوران برہم شنمگم نے خنجر سے سری دھر، اس کے بیٹے سائی کے علاوہ راجیش نامی ایک اور نوجوان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ تینوں زخمی ہو گئے۔ انہیں علاج کے لیے دواخانہ عثمانیہ منتقل کیا گیا۔ چاقو زنی کی اس واردات کے ساتھ ہی علاقے میں کشیدگی پھیل گئی اور مقامی افراد خوفزدہ ہو گئے۔ پولیس کو اس بات کی اطلاع دی گئی۔ پولیس نے مقامی واقعے پر پہنچ کر زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا اور حملہ آور کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حملے کے پس پردہ لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ آٹو ڈرائیور عبدالرحمان نے بالاپور ہائی وے ہوٹل کے روبرو گلی میں واقع پلاٹ پر قبضے کا الزام لگایا۔ انہوں نے اس سلسلے میں جاری ویڈیو میں کہا کہ راؤڈی شیٹرز اور لینڈ گریبرز نے ان کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا ہے۔ پلاٹ پر جانے پر ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں جان کا دھوکہ ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بالاپور پولیس سے شکایت بھی کی۔
جنوبی ضلع پلوامہ، وسطی ضلع گاندربل اور شمالی قصبے ہندواڑہ میں تصادم کے دوران سیکورٹی فورسز نے جیش کے ایک پاکستانی کمانڈر سمیت لشکر طیبہ سے وابستہ 4 جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا، جبکہ ایک جنگجو کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ آئی جی پی کشمیر وجے کمار نے کہا کہ پلوامہ کے چیوا کلان علاقے میں مارے جانے والے جیش محمد کے جنگجوؤں میں سے ایک پاکستانی کمانڈر بھی شامل ہے۔ انہوں نے مہلوک پاکستانی کمانڈر کی شناخت کمال بھائی عرف جٹ کے طور پر کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مہلوک پاکستانی کمانڈر پلوامہ اور شوپیاں اضلاع میں سال 2018 سے سرگرم تھا اور وہ کئی ملیٹنسی جرائم اور عام لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے واقعات میں ملوث تھا۔ موصوف آئی جی نے کہا کہ ہندواڑہ کے نچاپا علاقے اور گاندربل کے نونیر علاقے میں لشکر طیبہ سے وابستہ ایک اور جنگجو مارا گیا۔ ریاستی گورنر ٹی سندر راجن نے ہفتے کو بی بی نگر کے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا دورہ کیا اور انہوں نے اس دواخانے کو تلنگانہ کے لیے باعث فخر بتایا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی شہریوں کو صحت عامہ کی ہر ممکنہ سہولت فراہم کرنا چاہتے ہیں اور یددیری بھونگیر میں اس دواخانے کا قیام اسی عزم کا حصہ ہے۔ انہوں نے طبی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء پر زور دیا کہ عوام کی خدمت کے جذبے کے تحت میدان میں آئیں۔ گورنر نے غریبوں کو علاج و معالجے کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے آیوشمان اسکیم کی ستائش کی۔ ریاستی وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ٹی رمانو نے اسمبلی میں بتایا کہ حکومت حیدرآباد کو ایک عالمی درجے کا شہر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 سال قبل حیدرآباد میں بارش اور سیلاب کی تباہیوں پر مرکزی حکومت نے کوئی فنڈ منظور نہیں کیا، حالانکہ گجرات میں ایسی ہی صورتحال پر 1000 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ کے ٹی رامانو نے کہا کہ 1 کروڑ کی آبادی والے شہر حیدرآباد کے لیے 200 تا 300 کروڑ روپے بھی ناکافی ہوتے ہیں۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی صحتیابی اور سلامتی کے لیے سری نگر کی کنکا درگا مندر میں 101 ناریل کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ چیتنیہ پوری کے سابق کارپوریٹر جے وٹھل ریڈی کی نگرانی میں منعقدہ خصوصی پوجا میں ٹی آر ایس کے کارکنوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے ریاستی اسمبلی میں بتایا کہ حکومت گچی بولی میں قائم تلنگانہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کو بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ قائد مجلس مکرانہ پارٹی اکبر الدین اویسی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فی الوقت آؤٹ پیشنٹ کا شعبہ کام کر رہا ہے۔ ان پیشنٹ کے شعبے کو ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل میں تبدیل کرنے کے بعد دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ انسپکٹر پولیس حبیب نگر ایم نریندر نے اپنے حدود میں سرگرم راؤڈی شیٹروں کو پولیس اسٹیشن طلب کر کے ان کی کاؤنسلنگ کی اور انہیں مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ اس موقع پر سب انسپکٹر کے راما بھی موجود تھے۔ شامیر پیٹ تالاب کے پاس ایک 6 ماہ کی لڑکی کی لاش دستیاب ہوئی۔ پولیس اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آیا اس لڑکی کو تالاب کے پاس چھوڑ دیا گیا تھا یا پھر اس کا قتل کر کے اس کی لاش یہاں رکھ دی گئی۔ پولیس کے مطابق 6 ماہ کی اس لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے اور آگے کی تحقیقات جاری ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اور دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے گوا اسمبلی کے لیے منتخب پارٹی کے 2 نئے ارکان اسمبلی سے دہلی میں ملاقات کی اور اس یقین کا اظہار کیا کہ وہ ریاست کے عوام کی توقعات کو پورا کریں گے۔ واضح ہے کہ 40 رکنی گوا اسمبلی کے چناؤ میں بی جے پی 20 سیٹوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے سب سے بڑی پارٹی کی حیثیت سے ابھری ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور مدھیہ پردیش کے سابق چیف منسٹر کمل ناتھ نے کہا کہ پارٹی میں اتحاد اور اتفاق کی کمی اور روزانہ کے جھگڑوں کی وجہ سے پنجاب میں کانگریس کی شکست ہوئی ہے۔ دوسری ریاستوں میں تنظیم مضبوط نہیں ہونے کی وجہ سے پارٹی کو سخت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 5 ریاستوں میں ہوئے اسمبلی چناؤ میں کانگریس کی شکست کے بعد اب پارٹی کی قیادت خاص کر راہل گاندھی پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ پارٹی کی قیادت سے ناراض 23 سینئر قائدین نے سابق وزیر غلام نبی آزاد کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور ماہ بعد چناؤ پارٹی کی حالت کا جائزہ لیا۔ ان قائدین نے صاف طور پر کہہ دیا کہ انہیں راہل گاندھی کی قیادت پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ کانگریس پارٹی کے ایک لیڈر نے کہا کہ ان کے گروپ کا اب باقاعدہ اجلاس بہت جلد طلب کیا جائے گا۔ دہلی حکومت نے ہفتے کو گوکل پوری آتش زدگی کے حادثے میں مرنے والے 7 افراد کے خاندانوں کو معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ چیف منسٹر اروند کیجریوال نے بتایا کہ بالغ مہلوکین کے ورثاء کو 10 لاکھ اور بچوں کے ورثاء کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ دہلی ہائی کورٹ میں ایک ہندوستانی خاتون کے بارے میں درخواست داخل کی گئی ہے جسے یمن کی عدالت نے ایک مقامی شخص کے قتل کے سلسلے میں سزائے موت دی ہے۔ درخواست میں عدالت سے
کہا گیا کہ وہ مرکز کو نمشا پریا کو سخت سزا سے بچانے کے لیے یمن سے بات چیت کرنے کی ہدایت دے۔ خلیجی ممالک میں کام کرنے والے کیرلا کے باشندوں کی ایک تنظیم کی طرف سے ان کے وکیل کے آر سبھاش چندرن نے یہ درخواست داخل کی ہے۔ یہ تنظیم اس خاتون کی زندگی بچانے کے لیے خون بہا قیمت ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہے اور وہ اس کے لیے بیرونی ممالک میں مقیم ہندوستانیوں سے فنڈ بھی جمع کر رہی ہے۔ نمشا پریا پر 2017 میں ایک مقامی شخص کی قتل کا الزام ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے 3614 نئے کیسز درج ہوئے۔ 12 مئی 2020 کے بعد یہ کیسز کی سب سے کم تعداد ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق اسی مدت میں 89 نئی اموات ہوئی ہیں۔ کووڈ-19 سے اب تک جملہ 4,29,87,875 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ کل ایک ہی دن میں 8,21,122 افراد کے کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے۔ 89 نئی اموات جو رپورٹ ہوئی ہیں ان میں 73 کیرلا میں ہوئی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ہندوستانی نژاد شیفالی رادھان کو نیدرلینڈ میں اپنے ملک کا سفیر مقرر کیا ہے۔ 50 سالہ شیفالی کا تعلق جموں کشمیر سے ہے، لیکن وہ سنسناٹی اور شکاگو میں پلی اور بڑھی ہیں۔